بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دوست احباب بھی سوال کرتے ہیں اور جمعے میں بھی سوال بار بار یہی آتا ہے، تو دن بھی یہی چل رہے ہیں تاکہ اسی کے متعلق تمام سوالات ایک ہی جگہ ذکر کر دوں تاکہ تمام احباب اس سے مستفید ہوں۔ صدقہ فطر کے تمام مسائل کا مجموعہ۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب یا جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال، اسباب اور سامان ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزرا ہو یا سال گزرا نہ ہو، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر مالدار عورت صاحب نصاب ہے، اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، جس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس کو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے بھی نکالنا واجب ہے۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ نمبر 5، صدقہ فطر مسلمانوں کے آپس کی ہمدردی کا کم سے کم حصہ ہے۔ اگر مالدار اتنا بھی فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں دیتے تو ان پر خدائی قہر اترتا ہے اور ان کی کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایسے الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پرواہ نہ کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی برسوں تک رلا دیتا ہے۔ جب مالدار لوگ خوشی میں غریبوں کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے مالداروں کو بھی پریشانی اور تکلیف میں شریک کر کے برابر کر دیتے ہیں، پھر ایسے غریبوں کے آنسوں اور ہچکیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے، اور جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان جگہوں میں صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ لیکن ایک فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کہ غیر مسلم لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، غریب غیر مسلم لوگوں کو، لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ غریب کو بھی دینا جائز نہیں ہے، غیر مسلم غریب کو بھی دینا جائز نہیں ہے، لیکن سوائے ایک جگہ دے سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو غیر مسلم اسلام کے لیے نرم گوشی رکھتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے مستحق فقراء اور مساکین ہے، لہٰذا عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بعض لوگ یا برادری کے صدقہ فطر کی رقم لے کر عید کی نماز سے پہلے تقسیم نہیں کرتے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ فطرانے کی رقم مسجد، مدرسہ، اسپتال، اسکول، مشینری یا آفس یا راستے وغیرہ میں بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنے طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں تو ان اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے، البتہ فطر رمضان میں بھی ادا کرنا درست ہے۔ لہذا جو شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جو کافر عید کے دن صبح صادق کے بعد مسلمان ہوا یا جو فقیر صبح صادق کے بعد مالدار ہوا، اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مالدار باپ پر واجب ہے۔
جو بچہ یا بچی صبح صادق کے بعد پیدا ہوئی یا ہوئے اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر میں کشمش، کھجور، جو، گندم، آٹا یا ان چیزوں کی قیمت دی جا سکتی ہے، اور قیمت دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ مستحق آدمی اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ صدقہ فطر کے ادائیگی کا وقت: عید الفطر کے روز عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے، پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ ہاں، رمضان المبارک سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کریں۔ صدقہ فطر کی مقدار کھجور 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا ہے، اور قیمت ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مارکیٹ سے معلوم کر کے تعین کریں۔ جو 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو جو کی قیمت دینا ہے۔ کشمش 1 سا تقریباً 3.5 کلو یا اوسط درجے کی 3.5 کلو کشمش کی قیمت دینا۔ گندم نصف سا یعنی 1.25 کلو یا اوسط درجے کی 1.25 کلو گندم کی قیمت دینا۔ آٹا اگر آٹا دینا ہے تو 2 کلو دینا چاہیے یا 2 کلو کی قیمت دینی چاہیے۔ چاول اگر چاول دینا ہے تو اس کی مقدار اور وزن مقرر نہیں ہے، البتہ اتنا دینا ضروری ہے کہ اس کی قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ میدا اگر میدا خالص گندم کا ہو تو فی صدقہ فطر 2 کلو کے حساب سے دے دے۔ اگر میدا خالص گندم کا نہیں ہے تو اس صورت میں اتنا میدا دینا لازم ہوگا جس کی قیمت 2.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ کشمش، کھجور اور جو اور گندم کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت کم سے کم 2.25 کلو گندم کے برابر ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیش قیمت چیز سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ قیامت کے دن ثواب زیادہ ملے، اور وہاں جس کے پاس ثواب زیادہ ہوگا وہ زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ صدقہ فطر میں اجازت اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اجازت لینا یا دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عادتاً اجازت ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں اجازت لینا یا دینا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے اجازت لے یا اجازت دے دے تاکہ کسی قسم کی تردد باقی نہ رہے۔ طلباء کو فطرانہ دینا دینی مدارس کے غریبی طلباء کو فطرانہ دینا سب سے زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس صورت میں فطرانے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملتا ہے۔ عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا، اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہ کیا تو وہ معاف نہیں ہوا۔ اب موت سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دے، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ امام کو فطرانہ دینا امام کی تنخواہ اور اجرت کے طور پر فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر امام غریب ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بلا شرط دینے کی اجازت ہوگی، اگر تقرری کے وقت فطرانہ دینے کی شرط تھی تو اس صورت میں بھی امام کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر مالدار مردوں جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ بس آخر میں ایک یہ اہم مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں، باقی تحریری اسی کلپ میں موجود ہے۔ صدقہ فطر کے مسائل، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں غیر مسلم ذمہ کو بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، دوسروں کو کہاں کہ ہاں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر میں بھی تملیک یعنی ملکیت، مالک بنا دینا ضروری ہے۔ ایسے تمام صورتیں کہ جن میں مالک بنانے کی ضرورت نہ پائی جاتی ہے، صدقہ دینا کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، جیسے کہ زکوٰۃ میں ہے، اور کم سے کم ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دینا چاہیے، ایک صدقے 2 محتاجوں پر تقسیم کر دیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ایک محتاج شخص کو ایک سے زیادہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔